ہے خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہو چکی ہیں، عدالتیں بند ہو چکی ہیں، آپ لوگوں کے پاس رستہ کیا بچا ہے؟ ہمارے پاس رستہ ہے احتجاج کا، اور جو فورمز ہمارے پاس ابھی تک اویلیبل ہیں اس کے اوپر اپنے پوائنٹ کو ہیمر کریں گے بار بار۔ آپ موجود ہیں، آواز بند نہیں ہوئی ہے، بول رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں۔ جب تک ایک آدمی بھی تحریک انصاف کا چاہنے والا بول رہا ہے، حق کا علم بلند رہے گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے سارے نوجوان، سوشل میڈیا، آپ ہماری آواز بنیں گے، آپ پہنچائیں گے ظالموں کو ہماری حق کی آواز۔ سر، خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہو چکی ہیں، اس وقت ورکر کے اندر بڑی تشویش پائی جاتی ہے عمران خان کی رہائی کو لے کر۔ بالکل، آج میں نے اس کا ذکر بھی کیا پریس کانفرنس میں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ بالکل غیر قانونی کام ہے، یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے، قیدی کا رائٹ ہے، یہ بند نہیں کر سکتے ہیں۔ اس پہ عدالتوں کے فیصلے ہیں، یہ عدالتوں کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں۔ وی کنڈیم دس۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں۔ بیفور پیپل گیٹ ایموشنل اینڈ اگریسو، آپ کیوں لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ بار سڑکوں پہ آ جائیں؟ تو آپ جو قانون کا ایک راستہ ہے، بھائی آپ نے مینڈیٹ چوری کی، آپ نے حکومت بنا لی، چوری کی حکومت، تسی چور ہو، جتنا مرضی شوگر کوٹڈ ہو جاؤ نا، ڈاکو ہی ہو، مینڈیٹ دے، چور ہی ہو، جعلی ہی رہو گے، جتنی مرضی ہے پریس کانفرنسز کر لو، جتنی مرضی کہانیاں سنا لو، لوگ تمہیں چور ہی سمجھیں گے۔ ہو گیا نا، تمہارا شوق پورا ہو گیا، تم اس ملک کے اوپر مسلط ہو گئے، تم نے اس ملک پہ قبضہ کر لیا تھرو انفیئر وہ اور مینڈیٹ چوری کے ساتھ۔ تو اب کیا ڈر ہے عمران خان کا تمہیں؟ کیوں تمہاری ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ کم از کم جو بیسک بنیادی حقوق ہے وہ تو لوگوں سے نہ لو۔ یہ جو لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے، انقلاب، ریاکشن، مزاحمت، تم لوگ مجبور کر رہے ہو لوگوں کو اس مزاحمت کی طرف۔ مت کرو ایسی۔ یہ جو تمہاری کیلکولیشن اور سروس تمہیں دیے جاتے ہیں نا، ہوتے بھی عوام ٹھنڈ ہے، دیتے بھی ٹھنڈ ہے، جب چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کون سی چیز کے اوپر لوگ ٹریگر کر کے باہر آ گئے۔ انقلاب فرانس کا آپ کو یاد ہے نا، کیا ایک جملہ ہی تھا نا، حالانکہ مار تو بڑے عرصے سے کھا رہے تھے، بھوکے تو مار رہے سن بڑے عرصے تو، مگر کیا ہوا تھا؟ تو چیزیں ہم اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں اس ملک میں، کسی دن کوئی بھی چیز ٹریگر کرے گی تو ملک کا سوچیں، اس ملک کے قانون اور آئین کا احترام کریں، یہ بے غیرتی بند کریں۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی عوام کے گلوں کے اوپر جو چھری اس رجیم نے چلائی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ لگے گا، اور اس کے آپ کو ثمرات جو ہیں وہ نیگیٹو افیکٹ آپ ساروں کو نظر آئیں گے۔ سر، جو آپ تقریر کرتے ہیں وہ بھی سینسر کر دی جاتی ہے۔ آج آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ویڈیو بنا رہے تھے، اسپیکر آپ کو روک رہے تھے، آپ نے کہا کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا، تو کیا آپ اسی طریقے سے اسمبلی کے فلور پہ یہی پروٹیسٹ کریں گے اسی طرح؟ بالکل، ہم لوگ کریں گے جی، انشاءاللہ ہمارا حق ہے، ہم لوگ ووٹیں لے کے آئے ہیں، یہ باقی تو انسٹالڈ حکومت ہے اور انسٹالڈ لوگ ہیں فارم 47۔ لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے جو ہے ملاقاتیں بند ہو چکی ہیں، خان صاحب کی رہائی کا جو سلسلہ تحریک چل رہی تھی وہ بھی ابھی نہیں چلتی ہوئی دکھائی دے رہی، تو کیا خان صاحب کے لیے جو ورکر اس وقت جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے یا باہر نکلنا چاہتا ہے؟ تنقید وہ صرف آپ کا سوال لمبا ہو رہا ہے، میں جلدی میں ہوں، اسمبلی کا سیشن ہے، جو خان صاحب نے خود اختیار وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جب وہ آرڈر دیں گے تو تب ہوگا، وہ اختیار اور کسی کے پاس نہیں ہے تحریک کے آرڈر کرنے کا۔ تھینک یو۔ مسئلہ ان کو یہ ہے کہ نواز شریف جب جیل میں رہا ہے اس کے لیے کھابے بھی لگتے تھے، جیل کے لوگ ہمیں خود بتاتے ہیں، اس کے لیے بوفے لنچز جو وزٹر جاتے تھے 100 بندہ ملتا تھا۔ اچھا، ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے میرے 6 مہینے ہوئے نہیں ملاقات ہوئی، ان کے نہیں ہوئے، تیمور خان کا نہیں ہوا، ان کا نہیں ہوا، علی امین خان کا پچھلے دن ہوا، وہ بھی بڑی مشکل سے، باقی لوگوں کے نہیں ہوتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ شخص ہیں جس نے پی ٹی آئی کو گراس روٹ لیول سے اٹھایا، بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ ہم لوگ پی ٹی آئی میں میٹر نہیں کرتے ہیں، ہمیں ووٹ ملتا ہے ایک شخص کے نام پہ، اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان، بات ادھر ہی ختم ہو گئی۔ فرق پی ٹی آئی میں باقی پارٹی میں، آپ کا یہ سوال کا جواب دے کے میں ختم کرتا ہوں، فرق یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں لیڈر آف دی اپوزیشن سینیٹ میں شبلی فراز صاحب ہو سکتے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب ہو سکتا ہے نیشنل اسمبلی میں، سیکرٹری انفارمیشن ہو سکتے ہیں وقاص اکرم صاحب، آپ کے سیکرٹری جنرل ہو سکتے ہیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، چیئرمین پارٹی کے ہو سکتے ہیں جناب بیرسٹر گوہر صاحب۔ ان باقی پارٹیوں میں آپ کے نام کے ساتھ یا بھٹو ہونا لازمی ہے، یا آپ کے نام کے ساتھ شریف ہونا، یا کوئی اس طرح کا نام ان کا کوئی مطلب بلڈ ریلیشن ہوگا تو آپ کسی پوزیشن میں ہوں گے۔ پارٹی میں فیصلے ہم لوگ کر لیتے ہیں، اس پارٹی میں مجال ہے کوئی چین پہ مارے ان کے اجازت کے بغیر۔
اور آخری بات میں اسی پہ بات کرتا ہوں، CTBCM کا کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائیلیٹرل مارکیٹ جو ہے، کانٹریکٹس مارکیٹ، یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ بجلی بنا کے بجلی بنانے والی کمپنیاں مجاز ہوں گی خود بیچنے کے لیے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جس وقت میں پاور منسٹر تھا تو FBR میں ان کے پاس ایکسپرٹ نہیں تھا، ہم نے ارجنٹینا سے ایکسپرٹ آ کے، کیونکہ وہ مارکیٹس نے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے، ٹیکسیشن ایٹسیٹرا، وہاں پہ بٹھایا. اور اپنا کیا نام ہے اس کا، ہمارا جو CCAP یہاں پہ جناب والا ہم نے پوری ورکنگ کر کے اس کو آگے لے کے جا رہے تھے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، اس کے بعد اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، اس کے ساتھ بجلی کے سسٹم میں بہتری آنی تھی. ایک کامنٹ ہے سر، آپ نے بجٹ کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات کیا خاص طور پر، اور جو مزدور لوگ ہیں ان کی بھی انہوں نے جو اجرت کے حوالے سے بتایا 37,000 وہی انہوں نے برقرار رکھی ہے. وہیں پر سر پارلیمنٹیرین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا گیا تھا فروری میں، وہاں پر آپ کی پارٹی نے بڑا احتجاج بھی کیا تھا، سارا کیا تھا. وہاں پر جو اسپیکر صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اگر تنخواہیں نہیں لینی زیادہ تو آپ کوئی درخواست دیں. تو آپ کی کسی جماعت کے پارلیمنٹیرین نے کوئی درخواست نہیں، آپ نے وہی تنخواہ میں اضافہ لے لیا. نہیں، میں آپ کو اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی نے جواب دیا، ہم نے احتجاج کیا. ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم تو عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. آپ لوگ تنخواہیں نہ لیں، آپ لوگ درخواستیں دیں، کیونکہ آپ جعلی ووٹوں کے ذریعے آئے ہیں. آپ جعلی ہیں، ہم اصلی ہیں. تو آپ جعلی اصلی کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے تو درخواست دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی سر آپ کی مراعات میں اضافہ ہو جائے وہ ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے شیخ صاحب بات کریں گے. ایک منٹ بات، فائنینس کمیٹی نے کیا اور وہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ ایک کو آپ کے لیے ایک تنخواہ ہوگی، ان کے لیے دوسری ہوگی، اس طرح ہوتا نہیں ہے پارلیمنٹ میں، ٹھیک ہے نا. وہ یونیفارم ہوتا ہے، نمبر ایک. دوسری چیز وہ فائنینس، میں نے خود اسپیکر چیمبر میں پہلی میٹنگ ہوئی، میں نے کہا قطعاً نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، نمبر ایک. نمبر دو، قومی اسمبلی کے فلور پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کل میں نے کہا، میری اسپیچ کا حصہ ہے، جا کے چیک کر لیں آپ کہ جی اسپیکر صاحب آپ کا، میں کرسی کی رسپیکٹ کرتا ہوں، پر آپ نے، ڈپٹی اسپیکر نے، چیئرمین سینٹ نے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے آپ کی مراتوں کا اور تنخواہوں کا 600% اضافہ ایک بہت ہی غلط اور بھیانک اقدام ہے، ٹھیک ہے نا. ہم تو سامنے بآواز بلند یہ بات کرتے ہیں. پنجاب اسمبلی کا بتا، میں آپ کو بتا دوں میرے بھائی، میں نے آپ کو بتا دیا نہیں بھائی جان، میں آپ کو ایک بات، آپ کو میں بات سمجھا رہا ہوں. جس وقت آپ جب کمیٹی، فائنینس کمیٹی کرتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کے لیے ایک تنخواہ تو اس کے لیے دوسری ہوگی. میں ذرا بتا دوں، دیکھیں پہلے تو آپ کو یہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہماری حکومت کہاں ہے. ایک ہی صوبے میں ہے، خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ اضافہ ہوا. ہمارا چیف منسٹر ہے، ہماری کیبنٹ ہے، ہماری حکومت ہے، ہم نے اضافہ نہیں کیا. نیشنل اسمبلی میں اضافے سے پہلے یہ بنیاد کس نے ڈالی؟ یہ بنیاد پنجاب اسمبلی سے شروع ہوئی. پنجاب اسمبلی پہلی اسمبلی تھی اس دور کے اندر جس نے اپنے ممبران کی تنخواہ بڑھائی. وہاں پہ نہ صرف شدید احتجاج کیا ہمارے لوگوں نے، بلکہ آپ کی تشنگی دور کرتا جاؤں، وہاں ریزولوشن بھی لکھ کے دی کہ آپ اس کو ختم کریں. ہم اس کو منظور نہیں کرتے ہیں. جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم نے وہاں پہ نہیں کیا، جہاں ان کا چلتا ہے انہوں نے کر دیا اور ہم نے وہاں پہ احتجاج کیا.